الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، مت پوچھا کرو ایسی بات اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لیے تو بری لگیں تمہیں، اور اگر پوچھو گے ان کے متعلق جب اتر رہا ہے قرآن پاک تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ معاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور حوصلے والا ہے۔ بے شک پوچھا تھا ان کے متعلق ایک قوم نے تم سے پہلے، پھر وہ ہو گئے ان احکام کا انکار کرنے والے۔ پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ مالک الملک نے اپنے گھر بیت اللہ شریف کی تعریف فرمائی، جو لوگوں کی بہتری کے لیے بنایا گیا، جو معافی کے حصول، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہے، جو امن کا گھر ہے، جس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا اور جس کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز قابل عزت اور واجب الاحترام ہے، خواہ وہ قربانی کا جانور ہو یا شکار ہو۔ غرض ایک گھاس کا تنکا کاٹنا بھی منع ہے اور اس کی حدود میں احرام باندھ کر داخل ہونا ہے، یعنی ذاتی ادب و احترام اور اپنی ذات کو ختم کر کے اور مردہ کر کے حاضر ہونا ہے۔ جس طرح مردے کو کفن باندھا ہوتا ہے، اسی طرح احرام باندھنا ہے اور رسوا بننا ہے، عاجز بننا ہے، جھگڑا کرنا، لڑنا، مارنا اور اس طرح کی ہر چیز سے دور رہنا ہے۔ گویا دل و دماغ سے اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر حاضر ہونا اور رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم نوازی ہے کہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں جب تک وہاں ٹھہرتا ہے۔ اس کی نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر اور 1 روپے کی خیرات کا ثواب 1,00,000 روپے کی خیرات کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ظاہراً و باطن درست ہو، صحیح ہو اور اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ہو، یہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہے، ورنہ شیطان قسم قسم کے خیالات دل میں پیدا کرتا ہے۔ آج کا فرمان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے گھر کے آداب ہیں، اسی طرح اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب بھی ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف کیا، تم کو اللہ تعالیٰ کے گھر کے آداب سکھائے، حکم ہوا کہ خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ نہ کرو، جو حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ سوالات پوچھو گے اور جواب جب مل جائے گا تو تم کو پھر اس جواب کے مطابق چلنا پڑے گا، ورنہ گنہگار ہوگے۔ پرانی قومیں یعنی پہلے رسولوں کی امتیں اسی طرح سوالات کرتی تھیں، پھر جواب ملتا تھا تو اس پر عمل نہیں کرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ جب حج کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج تم پر فرض ہوا۔ تو ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا، کیا ہر سال یا صرف ایک بار؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر خاموش ہوئے۔ اس نے تیسری بار پوچھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک بار، اور ساتھ فرمایا اگر میں تمہارے بار بار پوچھنے پر کہہ دیتا کہ ہر سال تو کیا تم کر سکتے؟ کتنی مشکل میں پھنس جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا جاتا ہے اس کی اطاعت کرو، اپنے آپ کو روک کر اور خام خواہ زیادہ پوچھ کر اپنے پر پابندیاں نہ لگاؤ، مشکل نہ بناؤ۔ یہاں ایک قابل ذکر بات اور قابل غور ہے، وہ یہ کہ اکثر لوگ، پیر صاحب فرمایا، مجھ سے پوچھتے ہیں یا میرے خلاف بات کرتے ہیں کہ ہر سال حج کے لیے کیوں جاتے ہو؟ حج ایک بار فرض ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ جتنی بار اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کیونکہ وہ جگہ گناہوں سے معافی کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ذریعہ ہے اور حال التجا دعا کی قبولیت کا مقام ہے، دین و دنیا کے فائدے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کپڑے کو جتنی بار
دھو صاف ہوتا ہے، لیکن مجبوری ہو تو ایک بار ہی فرض ہے، باقی خوش قسمتی ہے۔ اب بات یہ بھی نہیں کہ انسان ہر سال حج اپنی طاقت سے کر سکتا ہے، یہ توفیق مالی جسمانی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے وہ مالی اور جانی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کر سکتا۔ اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ شک ہے کہ وہ یہودی مرا یا عیسائی مرا بعض حج کرتے ہیں لیکن ان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ حج کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو تو وہ ہر سال خواہش رکھنے والوں کو ضرور حاضری کی توفیق عطا فرماتا ہے، بلکہ اپنے بندے کے دل میں حاضری کی خواہش عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو یا ناراض ہو جائے تو پھر انسان کے دل میں حاضری کی خواہش ہی نہیں رہتی، بلکہ غیر حاضری کے لیے کئی قسم کے دلائل شیطان ان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ پیر صاحب فرمایا، جب میں دوسری بار حج کے لیے گیا، حرم شریف میں بیٹھا تھا تو میرے ساتھ ایک بوڑھا آدمی آ کر بیٹھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں اس نے حج کے اخراجات کیسے برداشت کیے ہوں گے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کس جگہ کے ہیں؟ اس نے کہا بلوچستان کا۔ میں نے پوچھا آپ کس طرح آئے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ مجھے 14 سال ہو گئے، ہر سال آتا ہوں۔ میں نے پوچھا خرچے کا کیا انتظام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس خرچہ تو نہیں ہوتا، صرف خواہش کرتا ہوں کہ حاضری ہو گئی تو عین وقت اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتا ہے۔ چانچہ اس کی یہ بات سن کر میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، مالک الملک تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا یہ بہترین مقام اور جگہ ہے۔ میرے دل میں حاضری کی سچی خواہش ہمیشہ زندہ رکھ کہ میں ہر سال حاضر ہوں اور ہر سال مجھے حاضری عطا فرما۔ چانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ حاضری مجھے نصیب ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، دلوں کا حال جانتا ہے۔ جو سچے دل سے اس کی بارگاہ میں حاضری چاہے اسے اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں کرتا۔ اس دفعہ حج کے بعد میری دعوت جدہ میں حاجی عبدالحمید صاحب کے ہاں تھی۔ کھانے پر وہاں کے ڈاکٹر صاحب اور ایک لیڈی ڈاکٹر بھی تھیں۔ رات انہوں نے اپنی حاضری کے متعلق ذکر شروع کیا تو لیڈی ڈاکٹر نے اپنے جد امجد کی کہانی سنائی کہ میرے دادا اور دادی کے دل میں یہاں حاضری کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ بہت غریب تھے لیکن کسی طرح وہ یہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے حج کیا اور پھر ان کو اس پاک گھر سے اتنی محبت ہو گئی کہ انہوں نے واپس جانا اور اس مقدس گھر کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اس وقت حالات وہاں بھی بہت اچھے نہ تھے، ملازمت وغیرہ کے مواقع نہ تھے، اس لیے زندگی بڑی مشکل سے گزرنا شروع ہوئی۔ ایک دن مائی اور ان کے خاوند بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے تھے اور سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ کھانے کی کوئی چیز میسر نہ تھی۔ اس وقت حرم کے اندر درخت بھی ہوتے تھے، ایک درخت سے پتے گرتے اور وہ کھاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آسمان کی طرف منہ کر کے پکارتے، اے اللہ تعالیٰ پتے کھائیں گے لیکن تیرے گھر کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے دن نظام حیدرآباد دکن کی طرف سے تار ملی کہ ان کو حرم کی خدمت کے لیے ملازم رکھا جاتا ہے۔ ان تنخواہ ملنا شروع ہو گئی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے سچی خواہش اور اس پر خلوص دعا کی ضرورت ہے، جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔